حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں لوگوں زندگی بھر اللہ کی عزت کی قسم طلب تھی حسرت تھی مگر میں نے ماں کی پلیٹ میں اس کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام زین العابدین جس کی پیشانی پہ سجدے ناز کرتے تھے فرماتے ہیں طلب رہتی تھی کہ ماں کے ساتھ پلیٹ میں کھانا مگر ادب کی وجہ سے نہیں کھایا، صرف اس ڈر سے نہیں کھایا کہ کہیں میں لقمہ وہاں سے نہ بھگو لوں جہاں سے ماں بھگونا چاہتی ہے۔ آداب ہے جو جانتے ہیں نا، معلوم ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ چہرے پہ تاثر بھی ایسا نہیں لانا کہ وہ سمجھے اسے بات پسند نہیں آئی۔ اور بعض نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ اگر ماں باپ کوئی حکم دیں تو نفرت سے ہوں نہ کرنا، یعنی آواز بھی ایسی نہ نکالنا کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ تو ان کی بات ماننا نہیں چاہتا ہے۔ اب ہوں جو ہے اب اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ تو نہیں ہے نا، صرف ایک آواز ہے، ایسی آواز بھی نہ نکالنا کہ جس سے وہ سمجھے کہ بات پسند نہیں آئی اس کو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور خبردار انہیں جھڑکی مت دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بڑے ادب کے ساتھ بڑی شرافت کے ساتھ بات بھی کرنا تو یوں جھک کے کرنا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب اس پر میں سوچتا رہا، ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرنا، جھڑکی بھی نہ دینا، اور ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرنا اور بڑی تمیز سے بات کرنا، تو بطور خاص پھر ان آداب کا ذکر کرتے ہوئے بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ ماں باپ جوان ہو تب بھی تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، بوڑھے ہو تب بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن بطور خاص ان کے بڑھاپے کا ذکر کر کے فرمایا جب دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اف نہ کرنا، بڑھاپے کو پہنچ جائے اور جھڑکی نہ دینا انہیں اور ادب سے بات کرنا۔ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا کہ بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کرنا؟ تو کیا ماں باپ جوان ہوں تو اف کر سکتے ہیں؟ ہماری عقل میں تو یہ بات آتی ہے نا، ماں باپ کا ذکر کر کے اللہ فرما دیتا ہے یہ ماں باپ ہیں، کبھی بھی انہیں اف نہ کرنا، کبھی بھی جھڑکی نہ دینا، لیکن بطور خاص پہلے بڑھاپے کا ذکر کیا، دونوں یا کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو خبردار انہیں اف بھی نہ کرنا، جھڑکی نہ دینا، بڑھاپے کے ذکر کے ساتھ کیوں آداب بیان کیے؟ تو جو نکتہ میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ جوانی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جوانی کے حالات اور ہوتے ہیں، جوانی کے حالات اور ہوتے ہیں کیسے، اور بڑھاپے کے حالات اور ہوتے ہیں۔ جوانی میں ماں باپ کماتے ہیں اور اولاد کھاتی ہے، باپ کماتا ہے، ماں پکا کے دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا کھلاتی ہے ماں۔ تو جب ماں باپ جوان ہونا تو اولاد بچپن کے مرحلے میں ہوتی ہے، اور جب اولاد جوان ہو جائے، کمانے کے لائق ہو جائے تو ماں باپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح تو ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، نظام زندگی ایسا ہے کہ ماں باپ جوان ہو تو ماں باپ کماتے ہیں، اولاد کھاتی ہے، وہ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کماتی ہے، ماں باپ کھاتے ہیں۔ تو اس درجے میں جہاں اولاد کماتی ہے اور ماں باپ کھاتے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے بڑھاپے میں انہیں اف نہ کرنا، کیونکہ اب تو کھلا رہا ہے انہیں، سمجھ رہے؟ اب تو خدمت کر رہا ہے، اب کمائی تو کرنے جاتا ہے، وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں، خبردار مت سمجھنا کہ روٹیاں توڑ رہے ہیں مفت میں۔ اللہ فرماتا ہے بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا تاکہ تجھے معلوم ہو تیرے ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ جب تو انہیں کھلا کر اف نہیں کر سکتا تو ان کا کھا کے کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی آپ؟ تو جوانی کا ذکر اسی میں آ گیا، اسی میں آ گیا۔ دیکھ لینا یہ اسلوب بیان ہے قرآن پاک کا۔
اللہ رب العزت نے جب حضور کے معراج کا ذکر کیا نا تو فرمایا محبوب کو سیر کرائی، مسجد سے مسجد لے گئے، اور کس مسجد کی؟ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کی سیر کرائی محبوب کو معراج کی رات کے جس کے باہر ہم نے برکت رکھ دی، ارد گرد برکت رکھ دی۔ بھئی آج تک جو سنا ہے مسجدوں کے اندر برکت ہوتی ہے، تو وہ کون سی مسجد ہے جس کے باہر بھی برکت رکھ دی ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ اسلوب بیان ہے اللہ رب العزت، کلام کا یہ انداز ہے کہ اللہ نے جب دو چیزیں بیان کرنی ہونا تو دونوں میں سے وہ ایک چن کر وہ بیان کرتا ہے کہ دوسری خود بخود بیان ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب اس نے اب صرف اندر والی برکت کا ذکر ہوتا نا کہ محبوب کو اس مسجد کی سیر کرائی کہ جس کے اندر ہم نے برکت رکھنی، تو پھر باہر کی ثابت نہیں ہونی تھی۔ اب پہلو کون سا لیا؟ باہر والا، کہ ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ جس کے باہر برکت ہے اس کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دو پہلو بیان کرنے تھے، جوانی کا بھی بڑھاپے کا بھی، مگر پہلو بیان کیا جب بوڑھے ہو جائیں اف نہیں کرنا ہے، کیونکہ اب تو کھلا رہا ہے اور وہ کھا رہے ہیں، تو تاکہ تجھے سمجھ آ جائے گی اس درجے کے لوگ ہیں، اور جب کھلا کے اف نہیں کر سکتا تو ان کا کھا کے کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے فرمایا خبردار جب بوڑھے ہو جائیں انہیں اف بھی نہ کرنا، اور خبردار انہیں جھڑکی مت دینا، اور قل لہما قولا کریما، بڑی شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلام، اب آئیے حضور کی حدیثوں کی طرف۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ رب العزت نے جو جنت ہے نا وہ ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی۔ مشہور حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں، مگر میں اس کا ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی، ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے، ہر اولاد کی جنت اس کی اپنی ماں کے قدموں تلے۔ اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو مشہور ہے کہ جو بھی اولاد ماں کی خدمت کرتی ہے نا اللہ اس صلے میں جنت دے دیتا ہے، خدمت کے صلے میں اولاد کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی اولاد کی، یعنی ماں کی خدمت میں اولاد کی جنت رکھ دی۔ ایک تو معنی یہ، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے وہ محاوراتی ہے، وہ یہ ہے ہمارے ہاں ایک محاورہ چلتا ہے، کہتے ہیں یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔